السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ہم شروع کرتے ہیں سورہ الانعام فہم القرآن آیا نمبر 137 سے شروع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں ہم کتنا کور کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ الحمد للہ الذی نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما اللہم اہدی قلبی وسدد لسانی واسلق سقیمۃ قلبی آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الانعام ہمارا پارہ نمبر جز نمبر 8 ہے، تو ولو اننا ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ آیت نمبر 137 آنورڈز۔ لفظی ترجمہ و اور کذالکا اسی طرح زینا مزین کر دیا لی کثیرن لیے کثیرن اکثریت لی کثیرن اکثریت کے لیے من المشرکین من سے المشرکین مشرکین من المشرکین مشرکین میں سے قتل کرنا اولادہم اولاد ہم اپنی کا اولادہم اپنی اولاد کا شرکاؤہم ان کے شریکوں نے شرکاؤ شریک ہم ان کے شرکاؤہم ان کے شریکوں نے لیردوہم لی تاکہ یردو ہلاکت میں ڈالیں ہم انہیں لیردوہم تاکہ وہ ہلاکت میں ڈالیں انہیں ولی یلبسو و اور لی تاکہ یلبسو وہ مشبہ کر دیں یعنی شک میں ڈال دیں علیہم ان پر علا پر ہم ان ہم تو آپ کو پتہ ہے نا پروناؤن ہے ضمیر ہے دینہم ان کے دین کو دینا دین ہم ان کے دینہم ان کے دین کو وہ اور لو اگر شاء چاہتا اللہ ما نا فعلوہ وہ کرتے اسے فعال ہوتا ہے کرنا فعلا ہوتا ہے نا فعلا اس نے کیا فعال کرنا ہو اسے فعلوہ وہ کرتے اسے فذرہم پس ذر چھوڑ دیجئے ہم انہیں فذرہم پس چھوڑ دیجئے انہیں و اور ما جو کچھ تو ماں کا مطلب نہیں بھی ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے، اور ماں کا مطلب اب یہاں پر کیا ہے جو کچھ یفترون وہ جھوٹ گھڑتے ہیں یفترون وہ جھوٹ گھڑتے ہیں۔ تو ہم رننگ ٹرانسلیشن دیکھ کے پھر آتے ہیں آیت پہ۔ اور اسی طرح بہت سے مشرکین کے خیال میں اسی طرح بہت سے مشرکین کے خیال میں ان کے معبودوں نے ان کی اولاد کے قتل کرنے کو مستحسن بنا رکھا ہے مزین کر رکھا ہے تاکہ وہ ان کو برباد کریں اور تاکہ ان کے دین کو ان پر مشتبہ کر دیں، اور اگر اللہ کو منظور ہوتا تو یہ ایسا کام نہ کرتے تو آپ ان کو اور جو کچھ یہ غلط باتیں بنا رہے ہیں یوں ہی رہنے دیجئے۔ تو آیت کو دیکھتے ہیں پھر سے ہم اسکرین پہ۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَّا وَكَذَلِكَ اور اسی طرح کیا کر دیا زینا مزین کر دیا خوبصورت بنا دیا لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ مشرکین کی اکثریت نے مشرکین کے بہت سے لوگوں نے کیا مزین کر دیا کیا خوبصورت بنا دیا قتل اولادہم قتل کرنا اپنی اولاد کا۔ اسی طرح بہت سے مشرکین کے خیال میں ان کے اچھا کس نے بنا دیا مزین کر دیا شرکاؤہم ان کے شریکوں نے، اور اسی طرح بہت سے مشرکین کے خیال میں ان کے معبودوں نے ان کی اولاد کے قتل کرنے کو مستحسن بنا رکھا ہے۔ یہاں پر جو اشارہ ہے وہ کیا ہے کہ یہ اشارہ ہے ان کی بچیوں کے زندہ درگور کر دینے یا بتوں کے بھیٹ چڑھانے کی طرف۔ وہ لوگ بتوں کی بھیٹ جو ہے کوئی منت مان لیتے تھے اور بچوں کو اس طرح بتوں کے نام پر قتل کر دیتے تھے جیسے کوئی جانور ذبح کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں یہی بات کا اشارہ ہے کہ ان کی بچیوں کو زندہ درگور کر دینے یا بتوں کی بھیٹ چڑھانے کی طرف اشارہ ہے،
اور لڑکیوں کو پچھلی آیات میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ اس لیے زندہ درگور کر دیتے تھے کہ وہ آر سمجھتے تھے کہ ہم کسی کا خسر بنیں گے، کوئی ہمارا داماد بنے گا، اس لیے بھی وہ قتل کر دیتے تھے۔ اور ہم نے پچھلی آیتوں میں پڑھا تھا کہ بیٹوں کو اس لیے قتل کر دیتے تھے فقر و فاقہ کے خوف سے، ٹھیک ہے، ابھی اور تفسیر ہم کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اس کے بعد وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، ٹھیک ہے، وہ اس طرح کیوں کرتے تھے؟ تاکہ وہ ان کو برباد کریں، تاکہ دین کو ان پر مشتبہ کر دیں۔ کیا کر دیں؟ کہ ان کو برباد لیُردوہم، تاکہ وہ ان کو ہلاک کر ڈالیں، ان کو برباد کر ڈالیں، ولیلبسوا، اور تاکہ وہ مشبہ کر دیں، شک میں ڈال دیں دین کی علیہم دینہم، ان پر ان کے دین کو، ان کو اس طرح کی اللہ کی نافرمانیاں کر کے، اولاد کو قتل کر کے، اور بتوں کے بھیٹ چڑھا کے، وہ تو شرک بھی ہو گیا نا، بتوں کے نام پہ اولادوں کو بھیٹ چڑھانا، شرک کروا کے اور اس طرح کے کام کروا کے، اور کیا کیا کہ ان کو ہلاکت میں ڈال دیتے، اور ان کو ان کے دین کو ان پر مشبہ کر دیتے، شک میں ڈال دیتے، یعنی یہ کہ ان کے دین میں شرک کی آمیزش کر دیتے تھے۔ شرک ہو گیا نا، بتوں کے نام جب وہ لوگ اولادوں کو قتل کرتے تھے تو اللہ کے ساتھ گویا شرک کرتے تھے۔ اللہ نے جس چیز کو نہیں کہا، بتوں کو ماننا ہی شرک ہے، پھر ان کی مان کے چلنا، ان کے نام پہ بھیٹ چڑھانا، تو وہ شرک کی آمیزش کر دیتے تھے۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ، اور اگر اللہ چاہتا، اللہ کو منظور نہ ہوتا تو وہ ایسا کام نہ کرتے۔ اللہ چاہتا تو سب لوگ لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھ لیتے، سب لوگ مسلمان ہو جاتے، پھر تو سارا جو ہے ہمارا امتحان ہی ختم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں جو ہے اشرف المخلوقات بنا کے، ذہن دے کے، دماغ دے کے، انٹلیکٹ دے کے ہمیں کیا کیا، ہمیں ہمارا ٹیسٹ ہے ارادہ اور اختیار دے کے، کہ ہم اپنے ارادے سے، اپنے اختیار سے اللہ کی مان کے چلتے ہیں کہ نہیں، یہی ٹیسٹ ہے نا۔ تو یہی بات فرمائی کہ اللہ چاہتا، اللہ کو منظور ہوتا تو وہ ایسا کام نہ کرتے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ، اگر اللہ چاہتے تو وہ اس طرح کے کام نہیں کرتے، اولاد کو قتل کرنا، بتوں کو ماننا، پھر بتوں کے نام بھیٹ چڑھانا۔ تو آپ سب سے فرما رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، تو بس انہیں چھوڑ دیجئے جو کچھ غلط چیزیں کر رہے ہیں، تو آپ نے ان کو اور جو کچھ غلط باتیں بنا رہے ہیں یوں ہی رہنے دیجئے، ان کو چھوڑ دیجئے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے اختیارات اور قدرت سے ان کے ارادے اور اختیار کی آزادی کو سلب کر لیتا۔ جو ارادہ اور اختیار ہمیں اشرف المخلوقات بنا کے دیا ہے، تو اللہ کو تو اختیار ہے، اللہ تعالیٰ تو اس بات پر قادر بھی ہے، قدرت بھی رکھتے ہیں کہ یہ جو ارادہ اور اختیار ہمیں دماغ دے کے اشرف المخلوقات بنا کے دیا ہے کہ ہم اللہ کی مان کر چلتے ہیں کہ نہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ سلب کر لیتا۔ اللہ کے لیے تو بہت آسان تھا، تو پھر یقیناً یہ وہ کام نہ کرتے اگر اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی اس آزادی کو سلب کر لیتے۔ تو جو یہ کام ہم پچھلی آیتوں سے پڑھ کے آ رہے ہیں کہ بتوں کو ماننا، ان کے آگے اولادوں کو قتل کر لینا، ان کے نام پہ بھیٹ چڑھا دینا، تو یہ سارے کام نہ کرتے، لیکن ایسا کرنا چونکہ جبر ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اگر ایسے کرتے تو اللہ تعالیٰ تو جبر کر رہے ہوتے نا بندوں پر، تو اللہ تعالیٰ جبر کرتے تو جس میں انسان کی آزمائش ہی نہیں ہو سکتی تھی، تو اللہ تعالیٰ جبر کرنے والے نہیں ہیں، اللہ کے لیے تو بہت آسان تھا یہ سب کرنا۔ تو یہی بات بتائی گئی کہ جیسے کہ شیطانوں نے انہیں راہ پر لگا دیا ہے، کیا راہ پر لگایا کہ وہ اللہ کے لیے جب بھی خیرات کریں تو اپنے بزرگوں کے نام کا بھی حصہ نکالیں، اسی طرح انہیں شیطان نے اس راہ پر بھی لگا رکھا ہے کہ وہ اپنی اولادوں کو بے وجہ قتل کر دیں۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ، ٹھیک ہے، کہ وہ قتل اولاد کو بھی مزین بنا کے رکھ دیا ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے۔ تو کہ جب بھی اپنے خیرات وہ کیا کرو، اللہ کے لیے خیرات کرو تو اپنے بزرگوں کے نام کا بھی حصہ نکالو۔ اسی طرح انہیں شیطان نے اس راہ پر بھی لگا رکھا ہے کہ اپنی اولادوں کو بے وجہ قتل کر دیں، کوئی اس وجہ سے کہ ہم اسے کھلائیں گے کہاں سے، فقر و فاقہ کی وجہ سے، کوئی اس وجہ سے کہ ان بیٹیوں کے نام پر ہم کسی کے خسر بنیں گے، کوئی ہمارا داماد بن جائے گا۔ اس شیطانی حرکت کا نتیجہ کیا ہے؟ کیا فرمایا؟ لیُردوہم، تاکہ وہ ہلاکت میں ڈالیں انہیں، تو اس شیطانی حرکت کا نتیجہ ہلاکت ہے۔ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، اور کیا ہے اس کا نتیجہ؟ ہلاکت اور دین میں الجھن پیدا کرنا، دین کو شک میں ڈالنا، دین کو مشتبہ کر دینا۔ تو یہ سب باتیں ہیں، یہاں تک کہ یہ بدترین طریقہ ان میں پھیل گیا تھا کہ لڑکی کے ہونے کی خبر پر ان کے چہرے سیاہ کر دیتی تھی، ان کے منہ سے یہ نکلتا تھا کہ میرے ہاں لڑکی ہوئی۔ قرآن نے فرمایا کہ ان بے گناہ زندہ درگور کی ہوئی بچیوں سے قیامت کے دن سوال ہوگا کہ وہ کس گناہ پر قتل کر دی گئی۔
اللہ تعالیٰ جو ہے انڈائریکٹ بات کریں گے کہ تم کس گناہ پر قتل کر دی گئی، بی ای ذنب قتلا، بی ای ذنب قتلت، کہ تم کس گناہ پر قتل کر دی گئی. یعنی اللہ تعالیٰ اتنے ناراض ہوں گے کہ ان سے ڈائریکٹ بھی بات نہیں کرتے. یہ انداز ہمیں قرآن میں ملتا ہے کہ سل بنی اسرائیل، کہ بنی اسرائیل سے پوچھو. یہ بھی آپ نے پڑھا ہے نا کہ بنی اسرائیل سے پوچھو، یعنی وہ اللہ تعالیٰ جو ہے ڈائریکٹ کلام بھی نہیں کرتے. جب ناراض ہو جاتے تو اللہ تعالیٰ مردہ گاڑی ہوئی لڑکیوں سے اور جو قتل کی ہوئی لڑکیوں سے پوچھیں گے کس گناہ پر قتل کر دی گئی، بی ای ذنب قتلت. یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی. بس یہ سب وسوسے شیطانی تھے، لیکن یہ یاد رہے کہ رب کا ارادہ اختیار اس سے الگ نہ تھا. اگر وہ چاہتا تو مشرک ایسا کر سکتے، لیکن اس میں بھی اس کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. اللہ تعالیٰ جبراً کچھ کروانا نہیں چاہتے، ارادہ اور اختیار دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے کوئی باز پرس نہیں کر سکتا، اور اس کی باز پرس سے کوئی بچ بھی نہیں سکتا. ہم اس کی باز پرس سے بچ نہیں سکیں گے، ضرور حساب ہوگا. بس اے نبی، آپ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے اور ان کی افطرا پردازی سے علیحدگی اختیار کر لیں. جو افطرا کر رہے ہیں، جو گھڑ گھڑ کے جھوٹ گھڑ رہے ہیں اپنی طرف سے، جھوٹ گھڑ گھڑ کے بیان کر رہے ہیں، جھوٹ گھڑ گھڑ کے انہوں نے اپنا بھی لیے، یہ کام کر بھی رہے ہیں یہ سب نا. تو اللہ کے ساتھ شرک کرنا، بتوں کو ماننا، ان کے نام پہ بھیڑ چڑھا دینا اپنی اولاد کو، تو انہیں چھوڑ دیجیے. فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، پس وہ چھوڑ دیجیے انہیں، اور جو کچھ وہ جھوٹ کرتے ہیں اس کو بھی چھوڑ دیجیے، اللہ خود ان سے نمٹ لے گا. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ قتل اولاد تو کو شیطان نے مزین کر دیا ہے، جیسے کہ آیت بتا رہی وَكَذَلِكَ زَيَّنَا لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، کہ قتل اولاد کو شیطان نے مزین کر دیا تھا ان کے لیے، اور آج بھی بڑا مزین کر دیا گیا ہے. کہ ہم کیا کرتے ہیں، قتل اولاد کی ایک شکل ہے ابارشن، ابارٹ کروا دیتی ہیں خواتین، کہ جی میرے شوہر کی تو تنخواہ اتنی ہے یا بزنس ہے جو بھی ہے، اتنی آمدنی نہیں ہے، ہم بچوں کو کہاں سے کھلائیں گے وغیرہ. تو اس وجہ سے فقر و فاقہ کی وجہ سے ہم بھی آج بھی ابارشن ہو رہے ہیں. یا یہ ہے کہ دو بچے خوشحال گھرانہ، جو ٹی وی پہ ایڈ آتے ہیں مختلف چیزوں کے، کنڈومز کے اور برتھ کنٹرول کی چیزوں کے، پلس کے، تو آپ نے یہی لکھا ہوتا ہے کم بچے خوشحال گھرانہ، بچے دو ہی بھلے وغیرہ وغیرہ. وہ آپ بھی اس دنیا میں رہتی ہیں، سب پتہ ہے آپ کو کیا کیا آ رہا ہوتا ہے، ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کیا کیا ایڈورٹیزمنٹ ہوتی ہے. تو یہ ان کو ایک آر تھا، آر کہتے ہیں غیرت کو. ان کو ایک غیرت ہوتی تھی کہ کسی کے ہم خسر سسر بن جائیں گے، داماد ہمارا کوئی ہو جائے گا، تو داماد کے رشتے کو ان کے لیے ایک آر تھی، ایک غیرت کا رشتہ تھا. اس لیے وہ بیٹیوں کو قتل کر دیتے تھے اور بتوں کے نام بھی چڑھا دیتے تھے. تو قتل اولاد کی دو قسمیں تھیں، دو طرح کی، دو ٹائپس تھیں. ایک تو یہ تھا کہ ایک میں عام ہے، ایک ماں کے پیٹ میں قتل کرنا، ٹھیک ہے، ماں کے پیٹ میں ہی قتل کر دینا، ابارٹ کرا دینا. ایک باہر آنے پر قتل کرنا، جو کہ یہ لوگ کرتے تھے، ٹھیک ہے. اور ہمارے یہاں یہ شکل رائج ہے کہ ہم ابارشن کروا دیتے ہیں. تو فقر و فاقہ کا ڈر بچوں کو کہاں سے کھلائیں گے، زیادہ بچے پیدا نہ کرتے تھے یہ، کیونکہ فقر و فاقہ ہوتا تھا. تو دو قسم کی قتل اولاد تھی، ایک ماں کے پیٹ میں قتل کرنا، ایک باہر آنے پر قتل کرنا. اب پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دیکھیں آیت دیکھیں، آیت میں آتا ہے، اسکرین پہ آیت دیکھیں، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطًا كَبِيرًا. دیکھیں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، اور مفلسی کے خوف سے اپنی اولاد کو نہ مار ڈالو، نہ قتل کرو، اور تم کو ہم ہی روزی دیتے ہیں، ان کو اور تم کو ہم ہی روزی دیتے ہیں. یعنی اور بچوں کو بھی، اولاد کو بھی اللہ تعالیٰ کھلاتے ہیں، اور جو والدین ہوتے ہیں ان کو بھی اللہ ہی کھلا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو بھی ہم روزی دیتے ہیں، تم کو بھی ہم روزی دیتے ہیں. ان قتلہم کان خطا کبیرہ، یقیناً ان کا قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ تیسرا طریقہ ان کے یہاں یہ تھا کہ بتوں کے نام، ٹھیک ہے، اس کو قابل فخر طریقہ سمجھتے تھے، اولاد کو نظر مانتے تھے اور بتوں کے نام پر بھیٹ چڑھا دیتے تھے، اس کو فخر سے کرتے تھے. اور جانوروں کی کو جس طرح قربانی کی جاتی ہے ویسے اپنی اولاد کی کرتے تھے، شوق اور نیکی سے کرتے تھے، اس کو نیکی سمجھتے تھے اور شوق سے کرتے تھے. آج بھی ایسے ہی بیٹے کی پیدائش کو بیٹیوں کی پیدائش کو آج بھی پڑھے لکھے لوگ بھی، ایک پڑھے لکھی جہالت ہوتی ہے نا، وہ بھی ہیں کہ بیٹی کی پیدائش کو آج سمجھتے ہیں،
اور پھر فقر و فاقہ کے ڈر سے بھی ابارٹ کروا دیتے ہیں کہ ہم بچے افورڈ نہیں کر سکتے، اور یہ کہہ کر ابارٹ کروا دیتے ہیں. اور ایڈورٹیزمنٹ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جو ہے کم بچے خوشحال گھرانہ وغیرہ وغیرہ. اب ہم دیکھتے ہیں آیت 137 کا سمری. اسکرین پہ توجہ مبذول فرمائے. شیطان نے کس طرح انسان کے لیے قتل اولاد کو خوبصورت بنا دیا ہے. نمبر 1، شیطان انسان کے دل میں مختلف وسوسے ڈالتا ہے کہ جیسے بیٹیوں کا قتل آر اور شرم کی وجہ سے کہ کوئی داماد بن جائے گا، کسی کے تم سسر بن جاؤ گے. اور پھر فقر و فاقہ کے ڈر سے لڑکوں کو بھی وہ قتل کر دیتے تھے، فقر و فاقہ کے ڈر سے کہ ہم کہاں سے کھلائیں گے. اور آیت آپ نے دیکھ لی کہ ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں اور تم کو بھی رزق دیتے ہیں. اللہ پہ بھروسہ ہونا چاہیے، اللہ پہ توکل ہونا چاہیے کہ رزق دینے والا اللہ ہے، جس نے روحیں لکھ دی ہیں. جو اللہ ہے جو ان کو تخلیق کرے گا، پیدا کرے گا، کرتا ہے، وہ اس نے رزق کا بھی انتظام کیا ہوا ہے. اور آپ دیکھیں زندگی میں ہم آئے من و اناج کھا گئے، کوئی حساب ہے؟ میں بھی مجھ سے کوئی پوچھے کہ آپ کتنے چاول کھا گئے، مجھے نہیں پتا. ہم میں سے ہر کوئی کتنا چاول، کتنا آٹا، کتنا فروٹ، کتنی سبزیاں، کتنی گوشت، مرغیاں وغیرہ وغیرہ، یعنی انگنت نعمتیں ہم کتنی کھا گئے. اور جو ہے اور وافر مقدار میں فریج اور فریزر بھرے ہوئے ہوتے ہیں. اور پھر شادیوں میں جو ہم دیکھتے ہیں جو خرافات ہوتے ہیں، جو اسراف ہوتا ہے، جو اس میں اسراف کیا جاتا ہے، کس قدر بہا رہے ہوتے ہیں، پلیٹیں بھر لیتے ہیں اور اتنا بوفے ہوتا ہے، اتنا ہوتا ہے، اور پھر وہ پلیٹیں چھوڑ کے ضائع کر دیتے ہیں. تو فقر و فاقہ آج تک سب چل ہی رہا ہے نا، اللہ سب کو دے رہا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو فقر و فاقہ کا ڈر ہے وہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے. کتنی فراوانی ہے رزق کی. اور پھر یہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ کہاں سے کھلاؤ گے، روزی کم ہے، تنخواہ کم ہے، بتوں، اور پھر کمرے کم ہے، جگہ کم ہے، کہاں بچہ رکھیں گے، اس کے پرائم ہوں گے، اس کے کیریئر ہوگا، اس کا پتہ نہیں چیئر ہوگی، ہائی چیئر ہوگی، فنا ہوگی. پھر بتوں کے نام پر نظر کے طور پر یہ بھی وسوسے شیطان ڈالتا ہے، شرک کرواتا ہے، بتوں کے نام پہ بھیٹ چڑھاتا ہے. اور پھر ماڈرنزم کی وجہ سے کہ بچے کم ہی اچھے ہے نا، یہ بھی تو نعرہ ہے نا، دو کم بچے خوشحال گھرانہ، بچے دو ہی اچھے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو یہ سارے شیطان کے وسوسے، شیطانی عمل ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 138 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن. و اور قالو، انہوں نے کہا، یہ جمع ہے پلورل ہے، سب ان سب نے کہا، ہاذہی، یہ، انعام، مویشی. اس کے ہم کر چکے تھے روٹ ورڈ نون عین میم. نام، نام جو ہے عربک میں کوئی سوال کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں نام، جی ہاں. اور نام جو ہے نعمت سے بھی ہے. اور میں نے سوال پوچھا تھا کہ مویشی کے علاوہ انعام سے آپ کے ذہن میں کیا آ رہا ہے؟ پچھلی دفعہ بھی یہی سوال تھا. چلے بتائیں کوئی انعام سے کیا آپ کے ذہن میں آ رہا ہے؟ یہ کہ اس سورت کا نام بھی سورۃ الانعام ہے، تو یہ جی ورڈ آیا اس آیت میں نا. جی، جی اس کا نام سورۃ الانعام ہے. اور اس لفظ کی وجہ سے جو یہ آیت نمبر 138 میں بھی تھا، اور ہماری جو 137 سے پہلے آیت تھی 136 وغیرہ، اس دیکھ لیجئے گا. اور کیا آیت تھی نا وہ، بس پچھلی جو آیت ہم نے پڑھی تھی اس میں پھر سے جا کے دیکھ، میں نے کہا تھا گھر پہ جا کے دیکھے گا. تو سورۃ الانعام بھی اسی سے. تو وقالو، انہوں نے کہا، واو الف آپ کو پتہ ہے جمع کا صیغہ ہے. ہاذہی، یہ، انعام، مویشی، و ہرسن، اور کھیتی، و اور ہرسن، کھیتی، ہجر، ممنوع ہے. ہجر کا روٹ ورڈ اسی کے اندر ہے، ہا جیم را. لا، نہیں، یت اموہا، یت امو، کھا سکتا، ہا، انہیں. اب مجھے بتائیں کہ ہا کیا بتاتا ہے، ہا کی گرامر بتایا. ہا الف فتح، ہا مونس مونس کا، مونس لیڈی جی فیمیل. مونس، تو مویشی جو ہے مونس ہے، ٹھیک ہے. لا یت اموہا، نہیں کھا سکتا انہیں. تو یہ ضمیر کی، ہا کی ضمیر کسی طرف جاری، انعام کی طرف جاری، ٹھیک ہے، کہ مویشی مونس. الا، مگر، من، وہ، جسے، نشاء، نہ ہم، شاء، چاہیں، نشاء، ہم چاہیں، بزعمہم، ان کے گمان کے مطابق، ان کے زوم کے مطابق، ان کے خیال کے مطابق، ٹھیک ہے. زعم کیا ہوتا ہے؟ گمان، خیال. ہم، ان کے. تو بزعمہم، ان کے گمان کے مطابق. وانعام، و اور، انعام، کچھ مویشی، حرمت، حرام کی گئیں. دیکھیں کی گئیں آیا، آپ کا اردو ترجمہ دیکھیں. اور تا ہے حرمت، دیکھیں تا حرمت، کیونکہ فیمیل ہے نا. ظہورہا، پشتے ان کی، ٹھیک ہے. ظہورہا، پشتے ان کی. زو، ہا، را اس کا روٹ ورڈ ہے، ٹھیک ہے. پشتے ان کی، یعنی ظہر ان کی جمع. یہ جمع ہے، ظہور جو ہے ظہر کی، ظہر ان کی جمع ہے. و اور، انعام، کچھ مویشی. لا نہیں، یذکرون، وہ ذکر کرتے.
یذکرون اسما نام، اللہ اللہ کا، علیہا ان پر، اللہ پر، ہا ان، اب آپ دیکھیں سب ہا ہا ہا، کیونکہ یہ فیمیل ہے، انام جو ہے فیمیل ہے، افتران جھوٹ گھڑتے ہوئے، علیہ اس پر، اللہ پر ہی اس، ہی جو ہے ضمیر ہے، سیجزیہم س س ان قریب، سیقول میں بھی آتا ہے سا، ٹھیک ہے، س ان قریب، یجزی وہ بدلہ دے گا، ہم انہیں، بیما سیجزیہم ان قریب وہ بدلہ دے گا انہیں، بیما بوجہ اس کے جو، کانو تھے وہ، یفترون وہ جھوٹ گھڑتے۔ اب یہ ظہور ہوا کو دیکھیں، جمع واحد جمع دیکھ لیں نیچے، تھوڑا سا اوپر کریں، ہاں واحد جمع جی، یہ ظہور ہوا جو تھا نا، ظہور ہوا، ظہور جمع، اور اس کی واحد ہے ظہر، ٹھیک ہے، پیٹھ، پیٹھ ہوتی نا ہماری پیٹھ، بیک، بیک کو ہماری پیٹھ کو ظہر کہتے ہیں، اور ظہور اس کی جمع تھی، ظہور ہوا پشتیں ان کی، پشت کہہ لیں، پیٹھ کہہ لیں، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم پھر آیت پہ آئیں گے رواں ترجمہ دیکھ کے انشاءاللہ۔ اور وہ اپنے خیال پر یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کچھ مواشی ہیں اور کھیت ہیں جن کا استعمال ہر شخص کو جائز نہیں، ان کو کوئی نہیں کھا سکتا، ان کو کوئی نہیں کھا سکتا سوائے ان کے جن کو ہم چاہیں، اور مواشی ہیں جن پر سواری یا بردباری حرام کر دی گئی، اور کچھ مواشی ہیں جن پر یہ لوگ اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیتے، مویشی کی جمع مواشی، اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیتے، محض اللہ پر افطرا باندھنے کے طور پر، ابھی اللہ تعالیٰ ان کو ان کے افطرا کی سزا دیتا ہے۔ آیت پہ آتے ہیں، پھر سے آیت کو دیکھتے ہیں۔ یہ جو ہے نا ان کے خیال پر یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کچھ مویشی ہیں اور کھیت میں جن کا استعمال ہر شخص کو جائز نہیں، ان کو کوئی نہیں کھا سکتا سوائے ان کے جن کو ہم چاہیں۔ وقالو حاذی انعام، انہوں نے کہا کہ یہ کچھ مویشی ہیں، وہ ہرسن اور کچھ کھیت ہیں، ہجرن تو یہ ان کو منع کر دیا گیا ہے، کیا منع کر دیا گیا ہے کہ یہ جو ہے یہ جو ہے جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں آپ سے بعد میں بات کروں گی، ابھی ایک لیکچر ہو رہا ہے، تو اگر آپ چاہیں تو آپ بھی آ جائیں، زوم کا میں لنک بھیج دیتی ہوں آپ کو، ٹھیک ہے، میں آپ کو لنک بھیجتی ہوں، اس کے بعد بات کروں تو جو ہے ٹھہرے میں ان کو لنک بھیج دوں، انہوں نے فون کر دیا، ان کو نہیں پتا کہ درس ہوتا ہے نا، تو میں ان کو لنک بھیج دوں، تو جی، تو اللہ کرے یہ بھی شامل ہو جائیں، آپ کو ثواب ملے گا، تھوڑا سا آپ لوگ صبر کر گئے تو، حالانکہ پتہ ہے ہم لوگ کال لیتے نہیں ہیں، لیکن یہ ایک نئی خاتون ہے، جی ٹھیک ہے، تو جو ہے ہاں، تو اب یہ جو ہے وقالو حاضی، اور انہوں نے کہا یہ انعام، یہ مویشی مواشی جو ہیں، اور ہرسن اور یہ کھیت جو ہیں، ہجرن ممنوع ہے، منع کیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، کیا منع کیے گئے ہیں کہ یہ کھیت ہیں جن کا استعمال ہر شخص کو جائز نہیں، کیا لا یطعمھا، اس کو نہیں کھا سکتے، اس کھیت میں سے کچھ مواشی اور جو کھیت ہیں اس کو نہیں کھا سکتے، ہر کوئی نہیں کھا سکتا، الا من نشاء بزعمہم، مگر وہ جسے چاہیں، یعنی کہ ہم جس کو چاہیں گے، یہ لوگ جو ان کے عقیدے تھے، بتوں کو مانتے تھے اور بھیڑ چڑھاتے تھے، یہی لوگ جو ہیں انہوں نے کیا کیا ہوا تھا کہ ان کے خیال پر یہ بھی کہتے ہیں کہ جو یہ کچھ مویشی ہیں اور کھیت ہیں جن کا استعمال ہر شخص کو جائز نہیں ہے، ہجر ہے یعنی ممنوع ہے، جائز نہیں، ان کو کوئی لا یطعمھا، ان کو کوئی نہیں کھا سکتا، الا من نشاء بزعمہم، سوائے ان کے جن کو ہم چاہیں، جن ان کے خیال میں، ان کے گمان میں، جس کو یہ چاہیں وہ لوگ کھائیں گے۔ تو یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ اس میں ان کی جاہلی شریعت کی 3 صورتیں بیان فرمائی گئی ہیں۔ پہلی صورت ہے کہ جانور یا فلاں کھیت کی پیداوار ان کا استعمال ممنوع ہے، اسے صرف وہی کھائے گا جسے ہم اجازت دیں، اور یہ اجازت کس کے نام تھی؟ بتوں کے خادم، جو بتوں کی دیکھ بھال کرتے تھے، خادم تھے، نوکر تھے، وہ کھائیں گے، اور مجاورین کے لیے ہوتی ہے، جو وہاں کے مجاور تھے، جو ان کے بت خانے وغیرہ کی دیکھ بھال کرتے تھے اور جانوروں کی دیکھ بھال کرتے تھے، تو یہ اجازت کن کے لیے تھی؟ بتوں کے جو خادم تھے اور ان کے جو مجاورین تھے ان کے لیے تھی، ٹھیک ہے۔ وہ انعام لا یذکرون اسم اللہ، اور دوسری صورت یہ تھی کہ مختلف قسم کے جانوروں کو اپنے بتوں کے نام آزاد چھوڑ دیتے تھے، اور جن سے وہ بتباری یا سواری کے کام نہ لیتے تھے، اور کیا کرتے تھے کہ ان پہ اللہ، ان کو جب قتل کرتے تھے، ان کو جو کاٹتے تھے تو اللہ کا نام بھی نہیں لیتے تھے۔ وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا،
کہ اور مویشی ہیں جن پر سواری یا بردباری حرام کر دی گئی تھی، انہوں نے اپنے آپ ہی حرام کر دیا۔ اللہ نے تو کسی کو نہیں کہا کہ جانوروں پہ تم سوار نہ ہو، یا جانوروں پہ سامان لے کے نہ جاؤ، بردباری نہ کرو، وزن اٹھا کے نہ لے جاؤ۔ انہوں نے خود ہی اپنی طرف سے کچھ مویشیوں پہ حرام کر دیے، جن کو بتوں کے نام کر دیتے تھے ان پہ حرام کر دیتے تھے۔ اور کچھ مویشی ہیں جن پر لوگ اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیتے، محض اللہ پر افطرا بہتان باندھنے کے طور پر۔ کچھ مویشی پر اللہ کا نام نہیں لیتے تھے، کیوں؟ افتراءً علیہ، اس پہ اپنی طرف سے جھوٹ گھڑ لیا تھا، بہتان باندھ لیا تھا۔ ابھی اللہ تعالیٰ ان کو ان کے افطرا کی سزا دیتے ہیں۔ سیجزیہم بما کانوا یفترون، تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ سارے جو انہوں نے جھوٹ گھڑے ہوئے ہیں تو اس کی سزا ہم عنقریب انہیں دیں گے۔ یعنی یہ تیسری صورت ہے۔ پہلی صورت تو یہ تھی کہ یہ ان کا کھانا حرام ہے، ٹھیک ہے، وہی کھائے گا جس کو ہم اجازت دیں گے، اور کس کو اجازت دی تھی؟ بتوں کے خادم و مجاورین کو۔ دوسرے یہ کہ یہ مختلف قسم کے جانوروں کو اپنے بتوں کے نام پر آزاد چھوڑ دیتے تھے، اور جس سے وہ بردباری سواری کا کام نہیں لیتے تھے۔ ان کی پشت پہ سواری کس پہ ہوتی؟ پشت پہ کرتے ہیں نا جانوروں کی ظہور ہوا، ان کی پشتوں پر، ان کے پیٹھوں پہ وزن، ان پر یعنی کہ وزن نہیں ڈالتے تھے، ان سے بردباری کا کام نہیں لیتے تھے۔ اور تیسری صورت یہ تھی کہ ذبح کرتے ہوئے صرف اپنے بتوں کا نام لیتے ہیں، اللہ کا نام نہیں لیتے ہیں۔ اور جو ہے بعض نے اس کا مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ جانوروں کی پیٹھ پر بھی یہ لوگ جو ہے سامان نہیں لاتے تھے، اور جانوروں کی پیٹھ پر جا چڑھ کے حج بھی نہیں کرتے تھے۔ ان کی تو کارس تو نہیں تھی، لینڈ کروزر اور رینج روور وغیرہ، بڑی بڑی گاڑیاں، چھوٹی گاڑیاں تو نہیں ہوتی جن پہ سفر کریں، تو ان کے جانور ہی ان کی سواری ہوتے تھے۔ تو بعض علماء کہتے ہیں کہ جانوروں کی پیٹھ پر وہ حج تک نہ کرتے تھے جو بتوں کے نام پر کر دیتے تھے۔ بہرحال یہ ساری صورتیں گھڑی ہوئی تھی۔ جو کچھ بھی ہم پڑھ رہے ہیں ان کا کھانا نہیں کھائیں گے، ان کا کچھ درخت کا بھی، کھیتی کا بھی کھانا نہیں کھائیں گے، کچھ جانوروں کو بھی نہیں کھائیں گے جو بتوں کے نام ہے، جو بتوں کے نام ہے ان کی پیٹھوں پہ، ظہور پہ، اظہار پہ بردباری بھی نہیں کریں گے، سامان بھی نہیں اٹھائیں گے، اور خود بھی نہیں بیٹھیں گے ان پہ بیٹھ کے، حج کو بھی نہیں جائیں گے، اور جو ہے اللہ کا نام بھی نہیں لیں گے جو تو ان کو ذبح کرتے وقت۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ سب جھوٹ گھڑے ہوئے ہیں۔ بہرحال یہ ساری صورتیں گھڑی ہوئی ہیں تو ان کی اپنی تھی، لیکن اللہ پر افطرا باندھتے، یعنی یہ باور کراتے کہ یہ لوگ باور کراتے تھے اپنے خیال اور اپنے زوم اور اپنے گمان کو کہ اللہ کے حکم سے ہی یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ جھوٹ اپنی طرف سے سارے گھڑ لیے تھے، پھر جو کچھ یہ کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ یہ سب اللہ کے حکم سے ہم کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سیجزیہم بما کانوا یفترون، ان قریب اللہ تعالیٰ وہ بدلہ دے گا انہیں، اس وجہ سے کہ یہ سارے جھوٹ افطرا انہوں نے اپنی طرف سے گھڑ گھڑ کے، اپنی طرف سے، اپنے زوم میں، اپنے گمان میں، اپنے خیال سے گھڑے ہوئے ہیں سارے۔ یعنی اب مطلب خلاصہ یہ ہے ساری آیت کا، یہ ایک اور رسم کا بیان ہے جس کی روح سے وہ اپنے من گھڑت دیوتاؤں کو اپنے گمان، اپنے خیال، اپنے زوم بزعمہم، دیکھیں لفظ، اپنے خیال کے مطابق خوش کرنے کے لیے کسی خاص کھیتی یا مویشی پر پابندی لگا دیتے۔ یہاں ہرسن کا بھی لفظ ہے نا، اور کھیتی، مویشی اور کھیتی پہ پابندی لگا دیتے کہ ان کی پیداوار سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا، البتہ جس شخص کو چاہتے اس پابندی سے مستثنا کر دیتے تھے۔ اور وہ کون لوگ تھے؟ ان کے مجاور جو، اور ان کے بتوں کے خادم، ٹھیک ہے۔ ایک اور رسم یہ تھی کہ کسی سواری کے جانور کو کسی بت کے نام وقف کر دیتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ اس پر سواری کرنا حرام ہے، اور حج پر بھی نہیں جاتے تھے، اور سواری بھی نہیں کرتے تھے، اور اس پہ کوئی بوجھ بھی نہیں لاتے تھے۔ بعض جانور کے بارے میں انہوں نے یہ طے کر رکھا تھا کہ ان پر اللہ کا نام نہیں لیا جا سکتا، نہ ذبح کرتے وقت، نہ سواری کرتے وقت، نہ ان کا گوشت کھاتے وقت، چنانچہ اس پر سوار ہو کر حج کرنے کو بھی ناجائز سمجھتے تھے۔ جبکہ ایک مسلمان دیکھیں کتنا دین کو شبے میں ڈالا، لوگوں کو جو ہے شرک میں مبتلا خود بھی تھے، جبکہ ذبح کرتے وقت اللہ اکبر کہنا، سوار ہوتے وقت سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، دعائیں ہر وقت کی دعائیں پڑھنی ہے۔ جبکہ گوشت کھاتے وقت، ذبح کرتے ہوئے، یعنی ہر کام کرتے وقت مسلمان تو بسم اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا۔ تو یہ سبھی باتیں اللہ تعالیٰ نے بتائی۔ پھر سے ہم اس کی دیکھ لیتے ہیں تھوڑی سی اور تفصیل۔ یہ طریقے شیطانی تھے، یعنی کیا سمری، کوئی یہ سب اللہ کا مقرر کردہ راستہ نہ تھا۔ اپنے معبودوں کے نام یہ چیزیں کر دیتے تھے، پھر جسے چاہتے کھلاتے،
ارشاد باری تعالیٰ ہے کل ارأیتم ما انزل اللہ لکم، یعنی بتلاؤ تو یہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے جو تم اپنے طور پر اپنے طور پر حلال حرام مقرر کر لیتے ہو، اس کا حکم تمہیں اللہ نے دیا ہے؟ یہ اللہ نے تو نہیں دیا تھا، افطرا باندھا تھا، یا تم نے خود ہی خود تراش لیا ہے؟ دوسری طرف ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما جعل اللہ من بحیرہ، یہ کافروں کی نادانی، افطرا اور جھوٹ ہے۔ بحیرہ، صاحبہ اور حام نام رکھ کر ان جانوروں کو اپنے معبود باطل کے نام داغ دیتے تھے۔ یہ پوری آپ نے بحیرہ صاحبہ ہم نے بہت ڈیٹیل میں کیا ہے، سب کو یاد ہے نا؟ پھر ان سے کیونکہ دوبارہ وہ ڈیٹیل لے کے بیٹھیں گے، آپ ریویژن کر لیجئے، بہت ڈیٹیل میں ایک ایک حدیث انہوں نے ہماری آئی ٹی انچارج نے بنائی تھی، اور پھر ہم نے اسکرین پہ ہم نے پڑھی تھی، اس کو بہت ڈیٹیل میں سمجھا تھا کہ انہوں نے یہ سارے نام رکھے ہوئے تھے بتوں کے، بحیرہ، صاحبہ، حام، اور ان کے جانوروں کو اپنے معبود باطل کے نام پر داغ دیتے تھے، انہی کے نام پر پھر ان سے سواری نہیں لیتے تھے۔ جب ان کے بچے ہوتے تھے جانوروں کے تو انہیں ذبح کرتے تھے، حج کے لیے بھی ان جانوروں پر سواری کرنا حرام جانتے تھے، یہ کسی کام میں ان کو لگاتے تھے نہ ان کا دودھ نکالتے تھے، پھر ان کاموں کو شرعی، اور پھر یہ سب کر کے ان کاموں کو شرعی کام قرار دیتے تھے کہ تو اللہ کا فرمان ہے، اللہ انہیں ان کے اس کرتوت کا اور بہتان بازی کا بدلہ دے گا۔ سیجزیہم بما کانوا یفترون، ان قریب اللہ تعالیٰ ان سب افطرا پردازیوں کا جو یہ جھوٹ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا، اللہ تعالیٰ کے ہاں تو حساب ہے ہی۔ اب ہم اگلی آیت کو دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ ہاں پہلے سمری دیکھ لیں 138 کی انشاءاللہ۔ اہل مکہ اللہ پر کیا جھوٹ گھڑتے تھے؟ اہل مکہ خود ساختہ قانون بناتے تھے، افطرا کر کے، گھڑ گھڑ کے، اپنے گمان اپنے خیال کے مطابق خود ساختہ بزعمہم، اپنے زوم کی وجہ سے، اپنے خیالوں کی وجہ سے خود ساختہ قانون بناتے، اپنی مرضی سے کچھ جانوروں کو حلال اور حرام کر دیتے تھے، اور اس کو اللہ سے منسوخ کر دیتے تھے کہ یہ تو اللہ کا حکم ہے۔ دیکھیں اتنا سارا یہ کچھ کر رہے تھے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 139 انشاءاللہ، لفظی ترجمہ اور قالو انہوں نے کہا، ماں جو کچھ، فی بطونی فی میں، بطونی پیٹوں میں ہے، بطن کی جمع بطون، حاضی ان الانعامی مویشیوں کے، حاضی الانعامی ان مویشیوں کے، خالصتن وہ خالص ہے، لی ذکورنا ہمارے مردوں کے لیے، لیے ذکور مردوں کے، نا ہمارے، لی ذکورنا ہمارے مردوں کے لیے، ذکورنا ذکور جو ہے ذکر کی جمع ہے، ذکر کی جمع ہے، تو ذکر ایک مرد اور ذکور جمع ہے، پلورل ہے۔ وہ محرم اور محرم حرام کیا گیا ہے، علی ازواجنا اللہ پر، ازواج بیویوں، نا ہماری، علی ازواجنا ہماری بیویوں پر، اور ان اگر، یکن ہو وہ، میتن مردار، فہم تو وہ، فی ہی اس میں، شرکاء سب شریک ہیں، سیجزیہم ان قریب وہ بدلہ دے گا انہیں، ان قریب، سیقول میں بھی آیا نا دیکھیں یہ سیجزیہم پیچھے بھی آیا تھا، پیچھے تھا کہ ان قریب اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا ان کے افطرا بازیوں پہ، افطرون گھڑنے پہ، جھوٹ گھڑنے پر، اور یہاں سیجزیہم آیا وصفہم پہ، سیجزیہم تو تطبیق ہو گئی نا، دو جگہ ورڈ کی تطبیق ورڈ سے ہو گئی آیت کے، سیجزیہم ان قریب، یجزی وہ بدلا دے گا، ہم انہیں، سیجزیہم ان قریب وہ بدلا دے گا انہیں، جزا دے گا، اس لیے کبھی جزاک اللہ خالی نہ کہیں، جزاک اللہ خیر کہیں، کیا کہیں گی؟ جزاک اللہ خیر، وصفہم ان کے بیان کا، وصف بیان، ہم ان کے، وصفہم ان کے بیان کا، یہ اٹیچ ضمیر ہے، ایک تو اٹیچ ضمیر ہوتی ہے، ایک ڈیٹیچ ضمیر ہوتی ہے نا جو لگی ہوئی ہوتی ہے ورڈ کے ساتھ، یہ ہم جو ہے اٹیچ ضمیر ہے نا، متصل اور مفصل ضمیریں ہوتی نا، انہو انا بے شک، وہ حکیم بہت حکمت والا ہے، علیم خوب علم والا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کا رننگ پہلے واحد جمع ذرا دکھا دیں، اوپر اسکرین کریں اوپر، ہاں جمع جو ہے، جمع ہے ذکور، ذکور جو آپ کی آیت میں تھی، اور واحد ہے ذکر، ذکر کہہ دیں، ذکرون کہہ دیں، آپ کو پتہ ہے نا کہ اسم پہ جو ہے فتحتین، دمتین، دو زبر دو زیر پیش آتا ہے نا، تو ذکرون کہہ دیں، ذکر کہہ دیں، ٹھیک ہے۔
تو اگر جب ہم لوگ گرامر کرتے تھے تو آپ لوگوں نے نوٹ کاپیاں بنائی ہے، جنہوں نے نہیں بنائی تو بنا لیں، واحد جمع کا بھی پیج بنا لیں، اور جن کے پاس ہے اس میں جا کے لکھ لیں. جا کے نہیں، جا تو کہیں نہیں رہی، گھر میں ہی ہیں آپ لوگ ماشاءاللہ. مطلب اس کلاس کے اینڈ ہوگا تو عصر کا ٹائم ہو جائے گا، تو عصر کے بعد انشاءاللہ جب بھی آپ کو موقع ملے، جو بھی ٹائم ہو لکھ لے. تو اب ہم جو ہے رواں ترجمہ دیکھتے ہیں، رننگ ٹرانسلیشن. وہ کہتے ہیں کہ جو چیز مویشی کے پیٹ میں ہے وہ خالص ہمارے مردوں کے لیے ہے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے، اور اگر وہ مردہ ہے تو اس میں سب برابر ہیں. ابھی اللہ ان کو ان کی غلط بیانی کی سزا دیے دیتا ہے، بلا شبہ وہ حکمت والا ہے اور وہ بڑا علم والا ہے. تو ہم اسکرین پہ پھر سے آیت کو دیکھتے ہیں کہ اچھا اب یہ کیا بتایا گیا کہ یہ ایک اور شکل ہے جو جانور اپنے بتوں کے نام پر وقف کرتے تھے، ہے نا. کیا وقف کیا تھا کہ یہ لوگ یہ کرتے تھے کہ ایک اور شکل ہے جو کہ یہ ایک اور شکل ہے جو جانور اپنے بتوں کے نام پر وقف کرتے تھے. یعنی کہ وقالو ما فی بطونی حاضل انعامی خالصۃ لذکورنا، کہ یہ کہتے تھے کہ جو جانور اپنے بتوں کے نام پر وقف کرتے تھے ان میں سے بعض کے بارے میں کہتے تھے کہ ان کا دودھ اور ان کے پیٹ سے پیدا ہوئے زندہ بچہ صرف ہمارے مردوں کے لیے حلال ہے. ٹھیک ہے، عورتوں کے لیے حرام ہے. ہاں اگر بچہ مردہ پیدا ہوتا تو پھر اس کے کھانے میں مرد عورت برابر ہے. وقالو ما فی بطونی حاضل انعام خالصۃ لذکورنا ومحرم علی ازواجنا. وہیں کہ کیا کرتے تھے کہ جو اپنے بتوں کے نام کرتے تھے ان میں سے بعض کے بارے میں کہتے کہ ان کا دودھ اور ان کے پیٹ سے پیدا ہوئے زندہ بچہ صرف ہمارے مردوں کے لیے حلال ہے، عورتوں کے لیے حرام ہے. وہیں یکن میتتن فہم فی شرکاء، اور کیا کرتے تھے عورتوں کے لیے حرام ہوتا، اور اگر وہ بچہ مردہ پیدا ہوتا تو پھر اس کے کھانے میں مرد عورت دونوں برابر ہو جاتے. اور دوسری شکل یہ تھی ان کے لیے کہ وہ ایک اور تھا کہ وہیں یکن میتتن فہم فی شرکاء، اور کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جو یہ غلط بیانی کرتے ہیں اور اللہ پر افطرا باندھتے ہیں، وہ کیا تھا کہ ہماری عورتوں کے لیے حرام ہے، اور یہ ہمارے اس میں جو ہے اگر مردہ پیدا ہوا، مردہ ہے تو اس میں سب شریک ہو جائیں گے، مرد بھی. اور تو پھر عورتیں اگر مردہ ہے تو پھر عورت کو شریک کر لیتے تھے. ٹھیک ہے، اگر زندہ ہوتا تو صرف ان کے مرد شریک ہوتے تھے. تو یہ شکل کیا ہے کہ جو جانور اپنے بتوں کے نام پر کرتے تو ان میں بعض کے بارے میں کہتے کہ ان کا دودھ ان کے پیٹ سے پیدا ہونے زندہ بچہ صرف ہمارے مردوں کے لیے حلال ہے اور عورتوں کے لیے حرام ہے. ہاں اگر بچہ اس کے پیٹ سے مردہ پیدا ہوتا تو پھر اس کے کھانے میں مرد عورت سب برابر ہے. وہیں یکن میتتن فہم فی شرکاء، تو پھر سب شریک ہو جاتے. ٹھیک ہے، عورت کو بھی شریک کر لیتے. تو سیجزیہم وصفہم انہ حکیم علیم. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو یہ غلط بیانی کرتے ہیں کہ ہمارے لیے حلال ہے اور عورتوں کے لیے حرام ہے، اگر مردہ ہوگا تو عورتوں کے لیے بھی حلال ہو جائے گا. جو غلط بیانی اللہ تعالیٰ پر افطرا باندھتے ہیں، جھوٹ گڑتے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ انہیں سزا دے گا. وہ حکیم، یعنی وہ اپنے فیصلوں میں حکیم ہے، اپنے بندوں کے بارے میں پوری طرح علم رکھتا ہے. وہ علیم ہے اور اپنے بندوں پہ پوری طرح علم رکھتا ہے. اپنے علم اور حکمت کے مطابق وہ جزا اور سزا کا اہتمام فرمائے گا. یہاں پہ جو فرمائے گا کہ اللہ تعالیٰ بہت حکمت والا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے فیصلوں میں حکمت والا ہے، اپنے فیصلوں میں حکیم ہے. اور اپنے علم والا کا علیم کہا تو اپنے بندوں کے بارے میں پوری طرح علم رکھتا ہے، ہر چیز وہ جانتا ہے. وہ لطیف الخبیر ہے، اور اس کا جو فیصلہ ہوگا اپنے علم اور حکمت کے مطابق، وہ اگر جزا دے گا، اچھی جزا دے گا، سزا دے گا، عذاب دے گا، تو جو بھی کرے گا وہ اپنے علم اور حکمت کے مطابق کرے گا. تو اب یہ سمری یہ ہے، مطلب خلاصہ یہ ہے کہ یعنی بچہ اگر وہ کہتے تھے زندہ پیدا ہوگا جانور کے پیٹ سے، انعام کے مویشی کے پیٹ سے، تو صرف مردوں کے لیے حلال ہوگا اور عورتوں کے لیے حرام ہوگا. ٹھیک ہے نا، وہ محرم علی ازواجنا، ہماری عورتوں کے لیے حرام ہو جائے گا. لیکن مردہ پیدا ہو تو مردوں عورتوں دونوں کے لیے حلال ہو جائے گا. وہیں یکن میتتن فہم فیہ شرکاء، تو سب کے لیے حلال ہو جائے گا. تو ابن عباس فرماتے ہیں کہ جاہلیت میں یہ بھی رواج تھا کہ جن چوپایوں کو اپنے معبودان باطل کے نام کر دیتے تھے ان کا دودھ صرف مرد پیتے تھے. جب اس جانوروں کو بچہ پیدا ہوتا، اگر نر ہوتا، میل ہوتا، تو صرف مرد ہی کھاتے. اگر مادہ ہوتی، فیمیل ہوتی، تو اسے ذبح ہی نہ کرتے. اور اگر پیٹ ہی سے مردہ نکلتا تو مرد عورت سب کھاتے ہیں.
پھر تو سب کے لیے وہیں یکن میتتن فہم فی شرکاء، تو پھر تو سب کھاتے. تو اللہ نے اس فعل سے بھی روکا. اور شامی رحمۃ اللہ کا قول ہے کہ بحیرہ کا دودھ صرف مرد پیتے، اور اگر وہ مر جاتا تو گوشت مرد عورت سب کھاتے. ان کی ان جھوٹی باتوں کا بدلہ اللہ تعالیٰ انہیں دے گا، کیونکہ یہ سب ان کا جھوٹ اللہ پر باندھا ہوا تھا. فلاح و نجات اسی لیے ان سے دور کر دی گئی تھی. دیکھیں جب جھوٹ بولتے ہیں، افطرا باندھتے ہیں اللہ تعالیٰ پہ گھڑ گھڑ کے، تو کیا ہوتا ہے، فلاح اور نجات ان سے دور کر دی گئی تھی. یہ اپنی مرضی سے کسی کو حلال کسی کو حرام کر لیتے تھے، پھر اسے رب کی طرف منسوب کر دیتے تھے کہ یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کا حکم ہے. اور اللہ جو کہ حکیم ہے اس کا کوئی فعل، اللہ جو کہ حکیم ہے اس کا کوئی قول، اللہ جو کہ حکیم ہے اس کی کوئی شریعت، کوئی شرع، کوئی تقدیر بے حکمت نہیں ہوتی. وہ اپنے بندوں کے خیر و شر سے دانا ہے، انہیں بدلہ دینے والا ہے. سیجزیہم وصفہم، پیچھے سا تھا، یہاں جو ہے عنقریب بدلا دوں گا انہیں ان کے بیان کی وجہ سے، جو یہ ساری چیزیں بیان کرتے ہیں گھڑ گھڑ کے سارا کچھ اپنی طرف سے. اور پیچھے بھی تھا کہ سیجزیم، وہاں کیا تھا، ان کے عنقریب بدلا دوں گا ان کی افطرا یفترون، کہ وہ جو افطرا پردازی کرتے ہیں، جھوٹ جھوٹ اللہ کی طرف سے گھڑتے ہیں، اس کا میں ان کو بدلہ دے کر رہوں گا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 140. اس کو واحد جمع کو پھر سے دیکھ لیتے ہیں، ذرا سا اوپر کر دیں. ذکور، یہ جو ہمارا تھا واحد جمع آپ دیکھ لیں. ذکورنا، جو ذکورینا جو ہمارا لی ذکورینا ہے نا، لی تو لیے ہے ذکور، تو ذکور جمع ہے، اور یعنی کہ اور واحد جو ہے ذکر ہے. ذکر کہہ رہے ہیں، ذکرون کہہ رہے ہیں، تو واحد مرد، ایک مرد، اور ذکور مردوں، ٹھیک ہے، مرد پلورل مرد کا. چلیں ہم آیت نمبر 140 دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ. ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں. قد، تحقیق، خسیرہ، خسارے میں رہے، کون، الذین، وہ جنہوں نے، قتل کیا، اولادہم، اپنی اولاد کو، اولاد ہم اپنی، اولادہم اپنی اولاد کو، صفحن، نادانی سے. صفحہ بیوقوف کو کہتے ہیں نا، سیقول الصفحاء، ان قریب بیوقوف لوگ کہیں گے کہ مسلمانوں کو کیا ہو گیا کہ قبلہ انہوں نے اپنا چینج کر دیا. تو صفن، نادانی سے، بیوقوفی سے، بغیر، بغیر، علم کے، وحرموا، اور حرموا، حرام قرار دیا، ما، اس کو، جو، رزقہم، رزق، رزق دیا، ہم ان کو، رزقہم، رزق دیا ان کو، اللہ، اللہ نے، اللہ افتران، افتران، جھوٹ گھڑتے ہوئے، اللہ، اللہ پر، اللہ، 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 اللہ پر، قد، تحقیق، دلو، وہ بھٹک گئے، وہ، اور، ما، نہ، کانو، تھے وہ، محتدین، ہدایت پانے والے. رننگ ٹرانسلیشن. واقعی خرابی میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو محض براہ حماقت، بلا کسی سند کے، بلا کسی دلیل کے قتل کر ڈالا، اور جو چیزیں ان کو اللہ نے کھانے پینے کو دی تھیں ان کو حرام کر لیا محض اللہ پر افطرا باندھنے کے طور پر. بے شک یہ لوگ گمراہی میں پڑ گئے اور کبھی راہ راست پر چلنے والے نہیں ہوں گے. تو ہم دیکھتے ہیں آیت کو، دیکھتے ہیں انشاءاللہ اسکرین پہ. یعنی کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ قد خسر الذین قتلوا اولادہم صفحا بغیر علم، کہ واقعی بڑی ہی خرابی میں پڑ گئے وہ لوگ. قد خسرا، خرابی میں پڑ گئے کون، الذین، وہ لوگ، کون لوگ، جنہوں نے قتل کیا اولادہم، اپنی اولاد کو. انہوں نے کیوں قتل کیا، حماقت سے، نادانی سے، بغیر علم، بغیر علم کے، بغیر کسی سند کے، بغیر کسی دلیل کے، جو کہ اللہ تعالیٰ کہیں سے دلیل نہیں ملی قرآن و حدیث سے. تو اپنی جو ہے نادانی کی وجہ سے، بغیر لا علمی کی وجہ سے، نادانی سے، بیوقوفی سے، انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، نقصان میں ڈالا. کیا کر کے، الذین قتلوا اولادہم، اپنی اولاد کو قتل کر کے، وحرموا ما رزقہم اللہ، اور دوسرا کام کیا کیا، جو چیزیں ان کو اللہ نے حرام، ان کو انہوں نے حرام کر دیا جو اللہ نے حرام قرار نہیں دی تھی. وحرموا ما رزقہم اللہ، انہوں نے ان چیزوں کو حرام کر دیا کھانے پینے کی جس کو اللہ نے حرام نہیں کی تھی. مویشی جانور تو کھانے پینے کے لیے بنائے گئے تھے، بردباری کے لیے بنائے گئے تھے. تو شیطان کے وسوسے میں آ کے، شرک کر کے، بتوں کے، اپنے بتوں کو پوچھ کے، بتوں کی بھیٹ چڑھا کے انہوں نے اپنا ہی نقصان کر لیا، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا، خسارے میں ڈال دیا. اللہ نے جو رزق حلال کیا تھا
اس کو انہوں نے حرام کر دیا، وہ کھاتے بھی نہیں تھے، جو بتوں کے نام پہ ہوتے تھے ان سے فائدہ بھی نہیں اٹھاتے تھے۔ اللہ نے تو ہمارے لیے پوری دنیا کو، تمام کائنات کو مسخر کر دیا، جانور بھی مسخر کیا کہ اس کو کھائیں، ان کی کھال سے کوٹ بنائیں، ان کے دانتوں سے کنگھی بنائیں، اور جو ہے پتہ نہیں کیا کیا ہیوی ہیوی چیزیں ان کے دانتوں سے بنتی ہیں، اور بنائیں، اس کو یوز کریں۔ لیکن انہوں نے کیا کیا کہ ان کو اللہ نے ان کو کھانے پینے کی دی ہوئی تھی ان کو حرام کیا، جو اللہ پر افطرا باندھنے کے طور پر کیا انہوں نے گھڑ گھڑ کر کیا، افطراء اللہ، یہ اللہ پر جھوٹ باندھا گھڑ گھڑ کے اپنی طرف سے، قد دلوا وما کانوا مہتدین، تو وہ بھٹک گئے، دلالت میں، گمراہی میں گر گئے، گمراہ ہو گئے، اور وہ ہدایت اور راہ راست سے بھٹک گئے، اور وہ کبھی بھی ہدایت پانے والے نہیں ہیں، کبھی بھی راہ راست پر چلنے والے نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے یہ سارے کام کیے جو بھی ہم نے آیت میں پڑھے۔ اب ہم اس کی وہ سمری دیکھ لیتے ہیں 140۔ اس آیت میں کن کو سیدھے راستے سے بھٹکا ہوا کہا گیا ہے؟ جنہوں نے بغیر علم کے حماقت سے اپنی اولاد کو قتل کر دیا ہے نا، قتلوا اولادہم صفحا بغیر علم، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد حماقت کی وجہ کیا ہوتی؟ کم علمی اور کم عقلی۔ کیا اللہ تعالیٰ نے بتایا نا کہ صفحاً بغیر علم، کہ ایک تو کم عقلی، نادانی، اور کم علمی، کم عقلی اور کم علمی، علم کا نہ ہونا۔ اس کے بعد اگلی سمری دیکھتے ہیں ہم اسکرین پہ، توجہ مبذول فرمائے، اگلی سمری دیکھیں۔ اس کے بعد ہے دوسرا، نہیں اتنا ہی تھا نا، یہی تھی، ہاں سمری پوری ہو گئی، سوری ہماری سمری پوری ہو گئی، ٹھیک ہے۔ چلے اب 141 کیونکہ تھوڑی لمبی ہے تو میں ٹائم دیکھ لوں۔ جی ہاں 15 منٹس میں ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ٹارگیٹ تو ہمارا یہی تھا کہ زیادہ سے زیادہ وہ اور ہوا وہی ہے، الذی جس نے، انشاء، اس کو انشاء نہ پڑھے، انشاء، تجوید کا تو نہیں ہے ہمارا، لیکن پھر بھی چلیں ہم کوشش ہوتی ہے کہ تھوڑا بہت، بعد دفعہ ہم جلدی میں پڑھ رہے ہوتے ہیں نا گھر میں، تو انشاء نہیں، انشاء، الف پر بھی فتح ہے، شین پر بھی فتح ہے، شین پر بھی زبر ہے، الف پر بھی زبر ہے، ٹھیک ہے، فتح فتح زبر زبر، انشاء، پیدا کیے، جناتن باغات، جنت کی جمع، جنتن کی جمع باغات، معروشاتن چھتریوں پر چڑھائے ہوئے، اس کا روٹ ورڈ ہے عین را شین عرش۔ عرش کہاں ہوتا ہے؟ اوپر ہوتا ہے نا، تو کچھ بیلیں جو ہوتی پھلوں کی اوپر چھتوں پہ، منڈیروں پہ چڑھی ہوئی ہوتی ہیں، اور کچھ بیلیں زمین پہ ہوتی، وغیرہ و اور غیرہ بغیر، معروشاتن چھتریوں پر چڑھائے ہوئے، والنخلا و اور النخلا کھجور کے درخت، والزرع اور کھیتی، مختلف ہیں، اکلہ پس پھل اس کے، اکل پھل، ہو اس کے، والزیتونہ اور زیتون، والرمان، دیکھیں اس کو رمان، میم پہ شد ہے، ٹھیک ہے، رمان، والرمانہ اور انار، متشابہن آپس میں ملتے جلتے، وغیرہ و اور غیرہ نہ، متشابہن ملتے جلتے، کلو کھاؤ، واو جو ہے، واو الف پلورل ہے، یعنی تم سب کھاؤ، من ثمرہ اس کے پھل میں سے، من سے، ثمر پھل، ہی اس کے، ثمر تو ہم بھی اردو میں بہت استعمال کرتے، دیکھا ہمیں اس کا ثمر مل گیا، اس محنت کا ثمر مل گیا، ثمرہ مل گیا، پھل مل گیا، ایزا جب، اسمرا وہ پھل لائے، دیکھیں ثمر ہی پھل، من ثمر ہی اس کے پھل میں سے، اسمرا وہ پھل لائے، وہ آتو، اور اس کی ورڈ انالیسز ہم نے جو سورۃ البقرہ ہم کرتے تھے بہت ڈیٹیل میں ورڈ انالیسز کیے تھے، وہ آتو و اور آتو دو، حق کہو، حق ہو اس کا، ہو جو ہے ضمیر ہے، اٹیچ ضمیر ہے، پروناؤن ہے، حق کہو حق اس کا، یوما دن، حساد ہی اس کی کٹائی کے، حسادی کٹائی ہی اس کی، کس کی کٹائی؟ فصلوں کی، کھیتوں کی کٹائی، و اور لانا تصرفو تم اسراف کرو، انہو انا بے شک ہو وہ، لا نہیں، یحب وہ پسند کرتا، المسرفین اسراف کرنے والوں کو۔ تو ہم رننگ ٹرانسلیشن، اچھا اس کا وہ دیکھ لیں، واحد جمع دیکھ لیں انشاءاللہ پہلے۔ جی یہ جو آپ کا لفظ ہے معروشاتن، اس کو عظما جی نے باکس میں بھی کیا ہوا ہے، تو معروشاتن جمع کس کی؟ چھتریوں پر چڑھائے ہوئے، چھتوں پر چڑھائے ہوئے، منڈیروں پہ چڑھائے ہوئے پھل جو ہوتے ہیں، کچھ اوپر اگتے ہیں کچھ زمین میں اگتے ہیں، واحد اس کا واحد ہوگا معروشتن، ٹھیک ہے، یا معروشہ، تا کو ہا تا جو ہے جب اسٹاپ ہوتے تو ہا مربوطہ بن جاتی، معروشہ بھی بول سکتے ہیں، معروشتن بھی بول سکتے ہیں، ٹھیک ہے، معروشاتن، ٹھیک ہے، معروشہ،
تو جو ہے اب آپ دیکھیں کہ اس میں تا آیا ہے نا، تو یہ بھی فیمیل ہے، فیمینن ہے، ٹھیک ہے، معروشہ. اور جب اس کی جمع ہوئی معروشاتن تو الف تا آ گیا. تو یہ الف تا بھی آپ کو بتاتا ہے کہ یہ جو کیا ہے، فیمینن ہے، ٹھیک ہے، معروشاتن. ٹھیک ہے، چلے اب ہم اس کو دیکھتے ہیں رواں ترجمہ. اور وہی ہے جس نے باغات پیدا کیے، وہ بھی ٹٹیوں پر چڑھاتے ہیں، چڑھائے جاتے ہیں، وہ بھی جو ٹٹیوں پر نہیں چڑھائے جاتے ہیں. یعنی ٹٹیوں سے مطلب ہے کہ منڈیروں پہ، چھتوں پہ اوپر جو ہوتے ہیں نا پھل، اور کھجور کے درخت اور کھیتی جن میں کھانے کی چیزیں مختلف طور کی ہوتی ہیں، اور زیتون اور انار جو باہم ایک دوسرے کے مشابہ بھی ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے مشابہ نہیں بھی ہوتے ہیں. ان سب پھلوں میں سے کھاؤ جب وہ نکل آئیں، اور اس میں جو حق واجب ہے اس کے کاٹنے کے دن دیا کرو، اور حد سے مت گزرو، یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. ویری امپورٹنٹ آیا. اور جو ہے اس کو ہم کرتے ہیں ڈیٹیل میں، انشاءاللہ سب کو ہی کر رہے ہیں ڈیٹیل میں. تو اب آیت پہ آئیں تو ہم دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ، اور کیا بتایا کہ اور وہی ہے جس نے پیدا کیے. کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ، وہی ہے جس نے پیدا کیے باغات. اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے باغات پیدا کیے. کیسے باغات؟ معروشاتن، اس کا روٹ ورڈ ہے عین راشین، ٹھیک ہے، جس کے معنی ہے بلند بلند کرنے اور اٹھانے کے. معروشات کا مطلب ہوتا ہے بلند کرنے اور اٹھانے کے. جو چھتریوں پر چڑھائے ہوئے، جو ٹٹیوں پر چڑھائے ہوئے، جو چھتوں پر چڑھائے ہوئے. تو اوپر چڑھانے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بلند، ہے نا، جو اوپر ہوتے ہیں، جس کے معنی بلند کرنے اٹھانے کے. اور معروشات سے مراد بعض درختوں کی وہ بیلیں ہیں جو ٹٹیوں، چھپڑوں، منڈیروں وغیرہ پر چڑھائی جاتی ہیں، جیسے انگور. اور بعض ترکاریوں کی بیلیں ہیں جو اوپر ہوتی ہیں. اور پھر ہے وغیرہ معروشات، اور غیر معروشات جو کہ چھتریوں پر، ٹٹیوں پر، چھتوں پر چڑھائی ہوئی نہیں ہیں، جن کی بیلیں اوپر نہیں چڑھائی جاتے بلکہ زمین پر ہی پھیلتی ہیں. جیسے خربوزہ، تربوز کی بیلیں آپ نے اگر دیکھی ہوں تو یہ زمین پہ ہوتی ہیں، لیکن انگور اور دوسری سبزیاں جو ہوتی ہیں اوپر ہوتی ہیں چھتوں پہ، ٹھیک ہے، منڈیروں پر ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو غیر معروشات جو زمین پر پھیلتی ہیں، جو خربوزہ اور تربوزہ کی بیلیں. اس کے بعد آیا والنخلا، اور درخت، درخت کھجور کے درخت، ٹھیک ہے. اور والزرع، کھیت. کیا آیا؟ کھجور کے درخت اور کھیتی. تو درخت اور کھجور کے درخت اور کھیتیاں. پھر اس کے بعد فرمایا مختلفاً، جو کہ مختلف ہیں. کس میں مختلف ہیں؟ ذائقے میں مختلف ہیں، ایک دوسرے سے شیپ اور سائز میں مختلف ہے. اکلہ، پھل اس کے پھل مختلف ہیں، ذائقے میں، کلرز میں، ایک دوسرے کے دیکھنے میں. والزیتون، اور زیتون، والرمان، اور انار. متشابہن وغیرہ متشابہن، آپس میں ملتے جلتے بھی ہیں اور ملتے جلتے نہیں بھی ہیں. کچھ ملتے جلتے، کچھ ملتے جلتے نہیں ہوتے. اور زیتون اور انار جو ہم ایک دوسرے کے مشابہ بھی ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے مشابہ نہیں بھی ہوتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض پھل دیکھنے میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوتے ہیں، متشابہن، ملتے جلتے بھی ہوتے ہیں، وغیرہ متشابہن بھی ہوتے ہیں. ایک پھل بعض دیکھنے میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوتے ہیں، بعض صورت اور ذائقے میں ایک دوسرے سے مختلف بھی ہوتے ہیں. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ جو پھل دکھنے میں ملتے جلتے نظر آتے ہیں لیکن ان کی خصوصیات ایک دوسرے سے الگ ہوتی ہے، یہ بھی بات بتائی گئی. اس کے بعد بتایا گیا کہ ہاں یہ سب باتیں یہ بتایا گیا اس میں. اچھا، پھر ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سب کے پھلوں میں سے کھاؤ. کیا کہا؟ کلوا من ثمرہ اذا اثمرا. پھر کیا کرو؟ ان سب کے پھلوں میں سے کھاؤ اذا اثمرا، جب وہ پھل لائیں یا جب وہ نکل آئیں. پھل جب نکلتے تو ہم کہتے ہیں نا وہ پھل لایا، اس کو کھاؤ. اور پھر کیا کرو؟ وآتوا حقہ، اور اس میں جو حق واجب ہے وہ دو. وہ کب دو؟ یوم حصادہ، اس کی کٹائی پر دو. اس کی کٹائی کے دن پر جو پھل تم کاٹو، جو نکالو، اس کے کٹائی کے دن پر دے دو. تو اس میں یہ بات بتائی گئی ہے، یعنی جب کھیتی سے غلہ کاٹ کر صاف کر لو، ظاہر ہے جب پھل اگ جاتے ہیں، فصل پک جاتی ہے، اسمارا اپنا پھل دیتی ہے، تو جب اس کو کاٹ لو، صاف کر لو اور پھل درختوں سے توڑ لو تو اس کا حق ادا کرو. ٹھیک ہے نا، وآتوا حقہ،
اس کا حق ادا کرو۔ حق سے مراد علماء کے نزدیک نفلی صدقہ ہے اور بعض کے نزدیک صدقہ واجبہ ہے، یعنی اس کا عشر دو یوم حصادی، یعنی اس کے کٹائی کے دن ہی دینا ہے۔ رمضان آنے پر اس کی زکوٰۃ نہیں دینی ہے۔ کھیتوں کی جو ہم پھل کاٹتے ہو تو اس کا صدقہ واجبہ حصاد ہی اس کی کٹائی کے وقت دو، اور کتنا دینا ہے، یعنی عشر دینا ہے، 10واں حصہ۔ پھل جب کاٹیں گے کھیتی تو کتنا اس کا دیں گے صدقہ، عشر 10واں حصہ۔ 10واں حصہ کب دیں گے؟ اگر زمین بارانی ہو، یعنی اگر وہ زمین بارش کے پانوں سے سیراب ہوتی ہے تو اس کا حصاد، اس کی کٹائی کے وقت اس کا حق کتنا دیں گے؟ عشر 10واں حصہ دیں گے، جتنا آپ نے پھل توڑا ہے جو ثمرات ملے اس کا جو ہے 10واں حصہ، ٹھیک ہے۔ اور اگر زمین اس کھیتی کو جو ہے زمین سیراب کرتی ہے کنویں سے، وہ زمین کنویں سے سیراب ہوتی ہے، آپ کی اپنی کوشش سے سیراب ہوتی ہے، ٹیوب ویل وغیرہ اور نہری پانی سے اور کنویں سے آپ سیراب کرتے ہیں تو نصف عشر یعنی 20واں حصہ دیں گے۔ اور یہ جو زکوٰۃ ہے فصل کی کٹائی کے وقت دیں گے، دیکھیں یوم حصادی، ان کی کٹائی کے وقت، واتو حقہ یوم حصادی، اسی دن دو جب تم کٹائی کرو، ٹھیک ہے۔ یہ بات یہاں پہ بتائی گئی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اس کا مطلب خلاصہ یہ ہے کہ اس سے مراد عشر ہے جو زرعی پیداوار پر واجب ہو جاتا ہے۔ مکی زندگی میں اس کی کوئی خاص شرح مقرر نہیں تھی، بلکہ جب کٹائی کا وقت آتا تو کھیتی کے مالک پر فرض تھا کہ جو فقراء، فقیر، غربا اس وقت موجود ہوں ان کو اپنی ثوابدید کے مطابق کچھ دے دیا کرے۔ مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد اس کی مفصل احکام آئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل بیان فرمائی۔ کیا بیان فرمائی؟ کہ بارانی زمینوں پر جو پیداوار کا 10واں حصہ، یعنی جو زمینیں بارش کے پانی سے سیراب ہو کے پھل لاتی ہیں تو کٹائی کے وقت، کٹائی کے دن، یوم حصادی، میری بہنوں دیکھیں یوم دن، یعنی اس کی کٹائی کے دن، آپ دیکھ رہے ہیں نا آیت کو، اس کی کٹائی کے دن اس کا 10واں حصہ دے دیں اس زمین کا جو بارانی زمین ہے۔ بارانی زمین سے مراد جو بارش سے اللہ کے پانی سے سیراب ہوئی تو 10واں حصہ دو، اور نہری زمین اس کا نصف حصہ یعنی 20واں حصہ دو غریبوں کو، جو وہ زمین جو ٹیوب ویل سے، کنویں سے اور نہروں سے آپ سیراب کرتی ہیں اس کو 20واں حصہ دیں گے۔ آیت نے یہ بتایا کہ یہ حق کٹائی کے وقت ہی ادا کر دینا چاہیے، کٹائی کے وقت ہی ادا کر، ٹھیک ہے۔ یہ یہاں تک۔ اب آیت کا اگلا حصہ ہے کہ ولا تسرفو، اور نہ تم اسراف کرو۔ کیوں نہ کرو؟ انہ لا یحب المسرفین، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو، حد سے زیادہ خرچ کرنے والوں کو، بے شک مسرفین کو، مسرفین کون ہوتے ہیں؟ اسراف کرنے والے، ضرورت سے زیادہ خرچ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے۔ تو اس کا روٹ ورڈ ہے اسراف کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ سین را فا، حد سے زیادہ خرچ کرنا مراد ہے۔ کسی جائز کام پر بھی حد سے زیادہ خرچ کرنا، ہم کہتے ہیں تو جائز ہے، اور اتنی بریڈ بھر لیں گے، اتنی دہی بھر لیں گے کہ وہ بنانے کا موقع ہی نہیں آتا ہے اور وہ ضائع جاتی۔ اتنے ٹماٹر بھر لیں گے کہ نہیں مجھے تو کڑھائی بنانی، وہ بھول ہی گئے، وہ ٹماٹر سڑ گل گئے، یعنی ضرورت تو تھی۔ کسی جائز کام پر بھی حد سے زیادہ خرچ کرنا، یعنی اتنا خرچ کرنے کی ضرورت نہیں تھی اس سے زیادہ خرچ کرنا۔ گناہ کے کاموں میں خرچ کرنا، جیسے کہ سارے گناہ ہم نے پڑھے، بلا ضرورت اور بیکار چیزوں پہ خرچ کرنا، نہ خود کھانا نہ دوسروں کو دینا، کھانا فریج میں سڑ جائے گا لیکن پڑوسیوں کو نہیں بھیجنا، بلکہ اس کو پھینک دینا، اس کو ضائع کر دینا۔ تو اس طرح کے اسراف نہیں کرنا ہے۔ تو یہی چیز اللہ تعالیٰ بات آ گئی کہ جو ہے اللہ تعالیٰ کو اسراف کرنے والے نہیں پسند، یعنی صدقہ خیرات میں بھی حد سے تجاوز نہ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ کل کو تم ضرورت مند ہو جاؤ، اتنا صدقہ بھی نہ کر دیں کہ خالیات ہو جائیں، لوگوں سے بھیک مانگنا پڑے۔ بعض کہتے ہیں اس کا تعلق حکام سے ہے، یعنی جو حکام جو آج کل تو ہم خود زکوٰۃ دے دیتے ہیں، آپ وسلم کے زمانے میں، خلفائے راشدین کے زمانے میں، اسلامک جب حکومتیں تھیں تو کیا ہوتا تھا کہ اسلامک اسٹیٹ کی طرف سے جو ہے لوگوں کو بھیجا جاتا تھا کہ زکوٰۃ کلیکٹ کرو، تو بعض کہتے ہیں کہ اس کا تعلق حکام سے ہے، یعنی صدقات اور زکوٰۃ کی وصولی میں حد سے زیادہ تجاوز نہ کرو۔ اور امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ سیاق آیت کی روح سے زیادہ صحیح لگتی ہے کہ کھانے میں اسراف مت کرو، کیونکہ بسیار خوری جو ہے عقل و جسم کے لیے مضر ہے۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ بہت زیادہ ہیوی لوڈ ہو کے کھانا نہیں کھانا چاہیے، اور آپ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ اگر ایک روٹی کی بھوک ہے
تو ایک روٹی ہے تو ہمیں کتنا کھانا ہے؟ پونی کھا لیں، بعض جگہ آتا ہے آدھی کھا لیں کہ ہوا کے لیے بھی راستہ چھوڑیں، اور جو ہے اپنے جسم کو جو ہے ہماری جو ایبڈومن ہے اس کو پیستا ہے، اس کو بھی جگہ مل جائے، اس کو بھی ملے، اور پھر ہارٹ کو بھی جگہ نہیں ہوتی نا پمپ کرنے کی. تو یہ سارے ہم نقصان کر رہے ہوتے ہیں بہت زیادہ کھا کے، اوور پیٹ کھا کے، بلکہ بھوک سے کم کھانا چاہیے. تو یہ بات یہاں بتائی گئی ہے کہ بسیار خوری، زیادہ کھانا جو ہے عقل اور جسم کے لیے مضر. بہت زیادہ افطاری ہیوی کر لیتے ہیں تو مغرب میں بھی نیند آنے لگتی ہے. وہ تو دور کی بات ہوتی، عشاء اور تراویح اتنے ہیوی ہو جاتے کہ تراویح میں بھی جھونکے کھا رہے ہوتے ہیں. تو اتنا کھا لے کہ ہمیں طاقت دے اور ہم نماز جو ہے عبادات اچھی کر سکے. تو عقل اور جسم بھی کے لیے بھی مضر ہے زیادہ کھانا. دوسرے مقامات پر بھی اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے میں اسراف سے منع فرمایا، جس سے واضح کہ کھانے پینے میں بھی اعتدال بہت ضروری ہے. اس سے تجاوز اللہ کی نافرمانی ہے. اور ہم آج کل دیکھ رہے ہیں کہ اسراف کو ہم نے اپنا پرائڈ بنا لیا ہے. بوفے، اتنے کھانے شادی بیاہ میں کہ وہ کھانے کی نوبت نہیں آتی ہے. تھوڑا تھوڑا بھی لے کے پلیٹیں بھر لو تو وہ پھر کیا ہوتا ہے، ضائع ہوتا ہے. ہم وہ پلیٹ چھوڑ کے پھینک دیتے، چھوڑ کے چلے آتے ہیں، وہ ڈسٹ بن کی نظر ہو جاتی ہے. تو اب ہم اچھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو آیت ہے نا، انہ لا یحب المسرفین ولا تسرفوا، اور تم اسراف نہ کرو، انہ لا یحب المسرفین، کہ اللہ تعالیٰ اسراف پسند نہیں کرتے. اس لیے اسراف کسی چیز میں بھی پسندیدہ نہیں ہے. صدقہ ہو، خیرات دینے میں، نہ چاہے صدقہ کرنے میں ہو، خیرات دینے میں ہو، نہ کسی اور چیز میں، ہر چیز میں اعتدال اور میانہ روی مطلوب اور محبوب ہے. اس کی تاکید کی گئی ہے. ہمارا ٹائم ختم ہو رہا ہے. اس کو ہم نیکسٹ ٹائم، کیونکہ اس کی بہت ڈیٹیل ہے، تو انشاءاللہ ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. کیونکہ میری بہنوں میں بہت معذرت ہوں کہ نمازوں کے وقت جلدی جلدی ہو رہے ہیں. تو سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، کیونکہ عبادت وہ اچھی جس میں ہم نماز کو اہمیت دیں سب سے پہلے. ٹھیک ہے، تو ہم اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں یہیں پر. ابھی اس کی تفسیر باقی ہے انشاءاللہ. یہ بہت ڈیٹیل آیت ہے. انشاءاللہ اس کو اللہ تعالیٰ وما توفیقی الا باللہ، اللہ کی توفیق سے ہم اس کو پرسوں یعنی وینسڈے کو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کریں گے. تو ہم دعا مانگتے ہیں، ادونی استجب لکم ہماری آج کی دعا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا عبادت کا مغز ہے، حاصل ہے، نچوڑ ہے. تو ہم دعا مانگتے ہیں. آج کی دعا ہماری ہے کرب اور مصیبت کی دعا. کیا پڑھیں گے پہلے اسکرین پہ دیکھیں. کرب اور مصیبت کے وقت پڑھنے کی دعا. لاسٹ ٹائم بھی ایک دعا کی تھی، وہ مقبول دعاؤں میں سے بھی ایک تھی. اور آپ مسنون دعا کی جو کتاب ہے قرآنی اور مسنون، اس میں بھی تھی یہ دعا، اس میں بھی ہے، ویا کنستین میں بھی ہے. جب بھی کوئی مصیبت آ جائے، کرب ہو، مشکل ہو، پریشانی ہو، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ 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 ربی، اللہ ہی میرا رب ہے، لا نہیں، اشرکو میں شریک کرتی، بھی ساتھ اس کے، شیئن کسی چیز کو، اللہ ہی میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتی. یہ پڑھا کریں. اب ایک حدیث مبارکہ بھی ہے، وہ پڑھ کے ہم کنکلوڈ کرتے ہیں اس آیت کے. اس میں مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں چند ایسے کلمات نہ سکھاؤں جنہیں تم مصیبت کے وقت یا مصیبت میں کہا کرو، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، یعنی اللہ ہی میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتی. ٹھیک ہے، یہ ہماری حدیث تھی. تو حدیث سے بھی کنفرم ہو گیا. وآخر دعوانا اس کو بہت پڑھا کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. بارک اللہ فی علمک و عملک و رزقکم و اوقاتکم و اہلکم و مالکم، جزاک اللہ خیرا کثیرا کثیرا. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیں، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہم سب کا آنا بیٹھنا قبول فرمائیں. تو اگر کچھ پوچھنا ہو، ورنہ میں کنکلوڈ